مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. میرے آقا دے در آکے تے پڑھ لا الہ الا اللہ. میرے آقا دے در آکے تے پڑھ لا الہ الا اللہ. دلوں غیر خیال بلا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ. دلوں غیر خیال بلا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ. چھڈ جھوٹی ہرس بیگانے نو من اصلی حکم قرآنی نو. چھڈ جھوٹی ہرس بیگانے نو من اصلی حکم قرآنی نو. ہاتھ پیر دے ہاتھ پڑا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ. ہاتھ پیر دے ہاتھ پڑا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ. بندگی وچ عمر گزار لئی اتے اپنا آپ سنوار لئی. بندگی وچ عمر گزار لئی اتے اپنا آپ سنوار لئی. ویری نفس تو جان بچا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ. چھڈ مومن غیر خیالانو کر نیتوں نیک اعمالانو.
چھڈ مومن غیر خیالانو کر نیتوں نیک اعمالانو دلوں دور غرور ہٹا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ در پاک رسول دا چھوڑی نہ دل پر دی محبت توڑی نہ در پاک رسول دا چھوڑی نہ دل پر دی محبت توڑی نہ حق نال حضور دلا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ حق نال حضور دلا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ کر ذکر حنیف پیارے دا بن سائل اس دوارے دا کر ذکر حنیف پیارے دا بن سائل اس دوارے دا اے اپنی ہستی مٹا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ اے اپنی ہستی مٹا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ میرے آقا دے در آ کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ دلوں غیر خیال بھلا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب خدا تاجدار بخشوخا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب قبلیہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاک بارگاہ کے پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم ماہ ذی الحج کے ایام متبرکہ یہ وہ عظمت والے دن ہیں جن کی راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ قرآن پاک میں 30واں پارہ ہے اور 30ویں پارے میں سورہ فجر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، مجھے صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہ وضاحت کرتے ہوئے علماء کرام نے لکھا، مفسرین کرام نے لکھا کہ بقر عید کی پہلی 10 راتیں یعنی ذی الحج کے مہینے کی پہلی 10 راتیں یہ وہ راتیں ہیں کہ جن راتوں کی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب لا ریب میں قسم یاد فرمائی۔ 10 راتوں، لہذا یہ گزرنے والے دن کوئی معمولی حیثیت کے دن نہیں ہیں۔ ان دنوں کو اور ان دنوں کی راتوں کو بالخصوص اللہ رب العزت کی یاد میں،
ذکر اذکار میں، عبادت اور بندگی میں، تعلیم اور تعلم میں بسر کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت محبت الہیہ کو زندہ کیا جاتا ہے۔ ان کے اذکار شریف، اللہ رب العزت کے ساتھ ان کی محبت اور اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر محبوب ہونے والے فضائل اور برکات کا تذکرہ کیا جائے۔ اور اگر ستمبر کے مہینے کو دیکھا جائے تو ستمبر کا مہینہ اپنے دامن میں اہم یادوں کو سمجھو۔ 7 ستمبر 1974 وہ دن تھا جب سرزمین نے پاکستان پر قانونی اور آئینی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی بھی دوسرے شخص کو نبی تسلیم کرنے والا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قادیانی اور لاہوری گروپ کو مسلمانوں سے علیحدہ غیر مسلم اقلیت قرار دیتے ہوئے قانونی اور آئینی طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، روزوں کا بہانہ بھی رکھتے ہیں، قرآن کا سہارا بھی لیتے ہیں، اور پھر غلام احمد قادیانی کو نبی بھی مانتے ہیں۔ میں نے ان دونوں نسبتوں کو ملحوظ رکھا ہے، ایک 7 ستمبر 1974 اور دوسرا ماہ ذی الحج، ان دونوں نسبتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے سورہ نساء کی آیت نمبر 54 کا آخری حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور نبوت عطا کی۔ اولاد ابراہیم کو ہی ہم نے کتاب اور بولو نبوت، حکمت سے مراد ہے نبوت۔ اس آیت کریمہ میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بھی نوازا، ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بھی نوازا، وہاں مسئلہ نبوت کی واشدات ہے کہ نبی وہی ہو سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا، نبی وہی ہو سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا۔ فقد آتینا آل ابراہیم، تحقیق ہم نے عطا کی اولاد ابراہیم کو الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت نبوت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بہت بڑا ملک دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پھر آگے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر آگے 12 بیٹے ہوئے اور ان سے آل چلی۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور آپ کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل سے مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد،
اور حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق نبی ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق دونوں نبی ہیں۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام وہ نبی ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جو تھے، ایک روایت کے مطابق وہ 12 کے 12 نبی تھے، اور ایک روایت کے مطابق سارے نبی نہیں تھے، لیکن ان میں یوسف علیہ السلام نبی تھے۔ اس کے بعد نبوت کا جو سلسلہ چلا وہ سارے کا سارا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو بھی نبی آیا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آخری نبی امام الانبیاء سید الناس سید العالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اس سے پہلے جو بھی تھا، اس کے بعد ایسا ہی سلسلہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی، ایسا شرف عطا فرمایا، ایسی عزت عطا فرمائی، ایسی منزلت عطا فرمائی، وہ مقام اور درجہ عطا فرمایا کہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب شریعت دونوں نعمتیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رکھ دی۔ قیامت تک ابراہیم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے۔ اب کسی کے نبی ہونے کے لیے بنی اسرائیل سے ہونا تو ضروری نہیں، لیکن بنی ابراہیم سے ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتینا آل ابراہیم، آل ابراہیم، ابراہیم کی آل میں ہم نے نبوت اور حکمت رکھی ہے۔ پھر اسی آل سے ایک نبی آیا جس نے آ کر اعلان کر دیا کہ لا نبی آبادی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اس کا دعویٰ کرنے والا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے ہی، لیکن اگر کوئی اس مدعی نبوت سے یہ کہے کہ دکھا معجزہ، تو یہ معجزے کا مطالبہ کرنے والا بھی اہل سنت کے نزدیک دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے گنجائش رکھی ہے کہ اگر تو نے معجزہ دکھا دیا تو تجھے نبی مان لوں گا، جبکہ اب حقیقت یہ ہے کہ کوئی معجزہ تو کیا جو مرضی دکھا دے لیکن اسے نبی نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ امام الانبیاء نے کہہ دیا ہے انا خاتم النبیین، میں آخری نبی۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں۔ لیکن اگر اور پہلوؤں سے بھی دیکھیں تو ایک پہلو اس آیت کریمہ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے ابراہیم کی اولاد کو حکمت اور نبوت اور کتاب دی ہے، اور غلام احمد قادیانی جو تھا وہ ابراہیم کی اولاد سے نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے نہیں تھا، سید نہیں تھا، قریشی نہیں تھا، وہ تو اس کی ہسٹری پڑھیں تو مغل تھا ذات کا، 1836 میں پیدا ہوا قادیان میں، پھر انگریز کی نوکری کرتا رہا۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام سے امام الانبیاء تک جتنے بھی نبی آئے ان پر وحی لے کر حضرت جبریل امین آئے۔ نبی بدلتے آئے لیکن فرشتہ وحی والا نہیں بدلا، وحی والا فرشتہ نہیں بدلا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے وحی لے کر جبریل امین آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے وحی لے کر جبریل امین آئے، نوح علیہ السلام آئے وحی لے کر جبریل امین آئے، صالح علیہ السلام آئے وحی لے کر جبریل امین آئے، حضرت یوشع علیہ السلام آئے وحی لے کر جبریل امین آئے، حضرت یونس علیہ السلام آئے وحی لے کر جبریل امین آئے، جتنے بھی نبی آئے وحی لے کر جبریل امین آئے۔ لیکن یہ جب قادیان کا غلام احمد آیا تو اس کے لیے فرشتہ بھی بدل گیا، وہ فرشتہ ہے ٹیچی ٹیچی، وہ کہتا ہے مجھ پر وحی لے کر آنے والا ٹیچی ٹیچی ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نے نبی بنا کر بھیجا ہوتا تو جبریل امین کو آنا چاہیے تھا. یہ خدا نے نبی نہیں بنایا، یہ برطانیہ کے انگریزوں نے نبی بنا کر بھیجا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتہ آ کر وہی دیتا ہے. وہی نازل ہوئی ہے. پوچھا کیا وہی نازل ہوئی ہے؟ فرشتے نے آ کر مجھے کہا آئی لو یو. وہی لے کر آنے والے فرشتے کو انگریزی آتی تھی. آئی شیل ہیلپ یو. فرشتے کو بھی انگریزی کے قوانین نہیں آتے. آئی شیل ہیلپ یو. وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور انگریزی بول رہا ہے. آئی شیل ہیلپ یو جملہ بنتا ہے کوئی انگریزی قانون کے مطابق، ٹینسوں کے مطابق. تو یہ وہی نازل ہو رہی ہے. تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نبی فرشتہ ایک ہی رہا. کتنے نبی آئے؟ فرشتہ جبریل امین رہا. لیکن یہ انگریز اور برطانیہ کا بنایا ہوا نبی تھا، اس لیے انہیں فرشتہ بھی خود ہی بھیجنا پڑا. سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. نبوت کا دروازہ بند ہے. اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ مدینے والے چاند نے فرما دیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. غزوہ تبوک پر جانے لگے، حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کو پیچھے مدینہ میں والوں نے اپنا نائب بنا کر گئے. تو بعض منافقوں نے تانے دیے کہ علی تمہیں تو بچوں اور عورتوں میں چھوڑ دیا گیا، یعنی تجھے مرد جنگجو نہیں سمجھا گیا، تجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ دیا گیا. حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابھی 2 منزلوں پر قافلہ پہنچا تھا، اور 2 منزلوں کا سفر ایک ہی منزل میں طے کر کے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ، مجھے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ تمہیں مرد جنگجو نہیں سمجھا گیا، تمہیں عورتوں اور بچوں میں چھوڑ دیا گیا ہے. فرمایا علی کیا باتیں کرتے ہیں کرتے رہے، تو اس بات پر خوش نہیں کہ میں نے تیرے ساتھ وہ کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے ساتھ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنا جانشین بنایا تھا، میں نے تجھے اپنا جانشین بنایا ہے. لیکن فرق اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون نبی تھے، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو میرے دوست، یہ فرق مٹانے کے لیے یہ لفظ تاکید کا کیوں بولا گیا؟ اسی لیے تاکید کی گئی کہ سمجھ نہ لینا کہ علی بھی ہارون علیہ السلام کی طرح نبی بن گیا. فرمایا نہیں، اب نبوت کا دروازہ بند ہے. جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر علم کا دروازہ ہے. وہ علم کا، حکمت کے شہر کا دروازہ تو ہے، لیکن نبی نہیں. بعد میں قیامت تک آنے والا کوئی کتنا بڑا عالم ہو جائے وہ نبی نہ بنے، نہ بننے کی سوچے کہ اگر علی نبی نہیں ہے تو پھر اور بھی کوئی نبی نہیں ہے. اگر علی نبی نہیں ہے تو پھر اور بھی کوئی نبی نہیں ہے. مرزا قادیانی نے پہلے اپنے علم کی دھاک کی جمائی تھی، اپنے علم سے ہی لوگوں کو متاثر کیا تھا، علمی دلائل دے کر ہی لوگوں کو متاثر کیا تھا. بد مذہب لوگوں کے ساتھ، آریہ والے مذہب کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ اس نے مناظرے کیا اور مناظر اسلام بن گیا. جب مناظر اسلام بنا، لوگ اس کے قائل ہوئے. علمی دھاک جمانے کے بعد پھر یہ مجدد بن گیا، پھر یہ ذلی نبی بن گیا، پھر یہ بروزی نبی بن گیا. یعنی اس نے نبوت کا باقاعدہ کورس کیا. یہ سٹیپ بائی سٹیپ بنا. جو اللہ نے نبی بنا کر بھیجے انہیں کسی سٹیپ کو عبور کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ماں کی گود میں کہہ رہے تھے مجھے کہیں کورس پڑھنے کی کوئی نہیں جانا، نبوت کا مجھے نبوت کا کورس پڑھنے کہیں نہیں جانا، میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں. ماں کی گود میں کہتا ہوں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، جعلنی نبیہ، مجھے اس نے نبی بنا کر بھیجا ہے. مجھے سٹیپ بائی سٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں. اور جو سٹیپ بائی سٹیپ جائے گا جان لینا وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسے اللہ نبوت دے کر بھیجتا ہے اسے دے دیتا ہے. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی نبی تھے اللہ تعالیٰ نے تو سارے نبیوں کو عالمی ارواح میں اکٹھا کیا تھا. جو ہے سارے نبیوں کو اکٹھا کیا تھا.
اور ان سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا ثم جاءکم رسول، اے نبیوں تمہارے پاس میرا رسول آئے گا، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے گا۔ پہلے ان نبیوں سے اقرار نبوت محمدی لیا اور پھر انہیں نبوت عطا کر کے بھیجا۔ جو بھی نبی تھا دنیا میں اس نمبر پر بھی آیا، لیکن عالمی ارواح بھی اس محفل میلاد میں شامل تھا۔ مرزا قادیانی وہاں تھا؟ نبی صرف وہ ہے جو اس محفل میلاد میں شامل تھا، اور جو اس محفل میلاد میں شامل تھا وہ دنیا پہ آ کے بھی محفل میلاد کرتا ہی رہا ہے، وہ دنیا میں آ کے بھی محفل میلاد کرتا ہی رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں آج بھی مقام ابراہیم ہے، پتھر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے تو اس چٹان پر بھی کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ رب اے میرے رب، میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی اولاد، اپنے دل کے ٹکڑے کو وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں حال بھی چلایا گیا نا تو قتل کو ایسی بنجر اور چٹیل زمین ہے، تیرے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے گھر کے قریب جب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پاؤں تو اس چٹان پہ بھی لگے تھے لیکن نشان قدم تو نہیں بنا، نشان قدم نہیں بنا۔ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ثم اسلم فلما اسلم فتلہ للجبین، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جبین پیشانی کے بل لٹا کر گلے پہ چھری چلائی جا رہی ہے، قدم تو وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کے لگے ہیں لیکن نشان قدم نہیں بنا۔ کس پتھر پہ بنا؟ جس پتھر کے سینے پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ تو نے کہا تھا رسول آئے گا، جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر عالم ارواح کا وہ انتظار آج بھی باقی ہے، آج بھی دل پیدا یہی کہہ رہا ہے یا اللہ اس عالم ارواح میں تو نے ذکر کیا تو وہ ابھی تک آیا نہیں، وہ ابھی تک آیا نہیں ہے، یا اللہ آ جائے تاکہ اس کے شمس الضحیٰ والے چہرے کی زیارت میں بھی کر لوں، یا اللہ وہ آ جائے تاکہ اس کے پیچھے کوئی نماز میں بھی پڑھ لوں، یا اللہ وہ آ جائے تاکہ اس کی غلامی کا پٹا میں بھی گلے میں سجا لوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کی چٹان پہ کھڑے ہو کر اس پیارے مدینے والے چاند کا میلاد کا ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اب ان ابراہیم علیہ السلام کے قدم جس جگہ پر لگے ہیں کائنات والوں ان جگہوں پر آن کے تم نے اپنی زمین میں آپ کو جھکا دیا۔ اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے نشان ثبت ہو گئے، تو کیا خیال ہے نشان ابراہیمی کو اللہ نے محفوظ کیا ہے یا یادگار میلاد ابراہیمی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو نشان لگا دیا میرے گھر میں طواف کرنے والوں قیامت تک آ کے دیکھتے رہنا، یہ ہے وہ پتھر جس کے سینے پہ کھڑے ہو کر میرے ابراہیم نے، میرے خلیل نے، میرے ذبیح کو ساتھ لے کر میرے حبیب کا میلاد منایا تھا۔ جو اس محفل میلاد میں تھا وہ دنیا پہ بھی آیا تو محفل میلاد سجاتا ہی رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ طور پر اپنے حواریوں کو اکٹھا کر کے کملی والے محبوب کا میلاد بھی کیا کرتے تھے اور ان کی صفتیں بھی بیان کیا کرتے تھے، نشانیاں بھی بتایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب یہودی تھے تب، عیسائی تھے تب، انہیں ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف لکھے ہوئے تھے۔ کیوں لکھے ہوئے تھے؟ نبیوں کی زبانی سنے تھے تبھی لکھے تھے۔ انبیاء اکرام امام الانبیاء کا میلاد مناتے آئے کیونکہ وہ میلاد والی محفل میں جو شامل تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کوئی میلاد نہیں منایا، کوئی میلاد والے نبی کی صفتیں نہیں سنائی، جس کی وجہ سے کہ خود اس میں اتنی جرأت پیدا ہوئی کہ یہ نبی بننے کا دعویٰ دار ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے غلاموں میں سے غلام کھڑے کیے اور فرمایا تو نبی تو کیا اس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 1974 میں اشرف احمد نورانی صاحب کی کاوشوں سے ان کو اس ملک میں غیر مسلم قرار دیا گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اخلاق بڑا اچھا ہے، اخلاق بڑا اچھا ہے، ان کا بڑے پیار سے ملتے ہیں۔ ایک کتاب ہے قادیانیت اور اسلام، سائنس کے کٹہرے میں، قادیانیت اور اسلام
اسلام سائنس کے کٹہرے میں، وہ اسلام کی خوبیاں اور ساتھ مرزا قادیانی کے جو اوصاف تھے، اس کے مخصوص اوصاف انہیں بیان کرتے ہیں اور سائنسی طور پر ان کے نتائج نکالتے ہیں۔ کیا نتائج نکلتے ہیں؟ وہ بتلاتے ہیں کہ کملی والے محبوب کا چہرہ تو یہ تھا کہ جو ایک مرتبہ چہرے کو دیکھ لیتا تھا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ نہ دیکھتا، حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، مگر میں اور کوئی معجزہ نہ دیکھتا اور میں نے تورات میں کوئی صفت بھی نہ اپنی پڑھی ہوتی، کوئی نشانی نہ میں پہچانتا، تو میرے اسلام لانے کے لیے صرف مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لینے کا۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لو، جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس نے لوگوں سے اللہ کی قدرتیں منوانی ہوتی ہیں۔ وہ اندھوں کو آنکھیں دے کر دکھاتا ہے کہ مجھے جس نے بھیجا ہے وہ کتنی طاقت والا ہے، وہ کوڑیوں کے کوڑ دور کر کے دکھاتا ہے کہ مجھے نبوت دینے والا کتنی طاقتوں والا ہے، وہ پتھر کی چٹانوں کو توڑا کر دکھاتا ہے، لکڑیوں کو بلا کر دکھاتا ہے، وہ سورج کو موڑ کے دکھاتا ہے، چاند کو توڑ کے دکھاتا ہے، وہ پتھر کی چٹانوں سے چلتی پھرتی اونٹنیاں نکال کے دکھاتا ہے، اور اس کا اپنا وجود اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اپنا وجود نبی مستنکرات سے پاک ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ نبی مستنکرات سے پاک ہوتا ہے۔ نبی کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی کمی نہیں چھوڑی ہوتی کہ جس کی طرف انگلی اٹھا کے کوئی کہے کہ بنانے والا اتنی طاقتوں والا ہے تو اس نے یہ کیا کر دیا۔ جو ساری زندگی اپنی آنکھ نہ ٹھیک کر سکا ہو وہ کیسے نبی بن سکتا؟ جو کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، بھائی عیسیٰ تو وہ تھے کہ جو مادر زادندوں کو بھی آنکھیں دے دیا کرتے تھے، تو ساری زندگی اپنی آنکھ نہیں ٹھیک کر سکا، تو عیسیٰ ہونے کا دم کیا کرتا ہے؟ تو میرے دوستو سن لو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، 30 کذاب ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ہر ایک گمان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن سن لو انا خاتم النبیین، میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، ولا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ، اور میری امت میں بڑے فتنے ہوں گے، بڑے فتنے اٹھیں گے، بہت سے امتی گمراہ بھی ہوں گے، لیکن میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، میری ساری امت کبھی نہیں بھٹکے گی، ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ لوگ بڑی مخالفت کریں گے لیکن لوگوں کی مخالفتیں ان کو مٹا نہیں سکیں گی، وہ ہمیشہ حق پر ہی قائم رہیں گے۔ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری کہ بعد از محمد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ ستمبر کا مہینہ اس یادگار کے لیے اہم دن ہے کہ 1974 7 ستمبر 1974 کو ملک پاکستان کے آئین میں قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، اور آج کے یہ مہینے، یہ اس مہینے کے یہ دن، ذی الحج کے دن، ذکر ابراہیمی کے دن ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے ابراہیم کی اولاد میں کتاب بھی رکھی ہے، حکمت بھی رکھی ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، جتنے نبی آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئے، جو اولاد ابراہیمی نہیں تو وہ نبی بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ العزیز۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم